بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کتاب شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو مکمل کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 30۔ عنوان ہے حضرت عائشہ بنت عجرد رضی اللہ تعالی عنہا سے سماع۔ حدیث نمبر 1، روى أبو حنيفة رضي الله عنه قال سمعت عائشة بنت عجرد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر جند الله في الأرض الجراد لا آكله ولا أحرمه رواه أبو حنيفة۔ حاشیہ میں ذکر ہے وابن ماجة في السنن کتاب الصید باب صید الحیتان والجراد 2/1073 الرقم 3219۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ بنت عجرد رضی اللہ عنہا کو فرماتے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، زمین میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ تعداد میں لشکر ٹڈی ہے، نہ تو میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام ٹھہراتا ہوں۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع۔ حدیث نمبر 1، روى ابو حنیفة رضی اللہ عنہ قال سمعت واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تظهرن شماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك رواه أبو حنيفة۔ حاشیہ میں ذکر ہے الترمذی فی السنن کتاب صفة القیامة والرقائق عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب 54/4/662۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالی اسے مصیبت سے نجات دے دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 2، روى ابو حنیفة رضی اللہ عنہ قال سمعت واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواہ ابو حنیفة۔ حاشیہ میں ذکر ہے اخرجہ السیوطی فی تبییض الصحیفة بمناقب ابی حنیفة 36، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم الترمذي في السنن كتاب صفة القيامة والرقائق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب 60/668 الرقم 2518۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اس چیز کے لیے جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ حدیث نمبر 3، روى ابو حنیفة رضی اللہ عنہ قال سمعت واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يظن أحدكم أنه يتقرب إلى الله بأقرب من هذه الركعات يعني الصلوات الخمسة رواه أبو حنيفة۔ أخرجه الموفق في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1/36۔ ترجمہ، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ میں نے حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ وہ ان رکعات یعنی 5 وقت کے فرض نمازوں سے بڑھ کر ان کے علاوہ کسی اور شے سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ عنہ سے سماع۔ حدیث نمبر 1، روى ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عن عبد الله بن أبي حبيبة رضي الله عنه الصحابي قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا الدرداء، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مخلصا وجبت له الجنة. قال: فقلت له: وإن زنى وإن سرق؟ فسار ساعة ثم عاد لكلامه. قال: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فسار ساعة ثم عاد لكلامه. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء. فكان أبو الدرداء يحدث بهذا الحديث عند كل جمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويضع إصبعه على أنفه ويقول: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء. رواه أبو حنيفة. حاشیے میں ذکر ہے ابن حبان فی الصحیح 1/392 الرقم 169، وأحمد بن حنبل في المسند 5/166، وأبو عوانة في المسند 1/28 الرقم 36، والنسائي في السنن الكبرى 6/276 الرقم 10964، والبزاري في المسند 9/354 الرقم 3920۔ ترجمہ حدیث۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک بار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ساتھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابو درداء، جو شخص اخلاص کے ساتھ ہی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کر لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اپنے کلام کی طرف لوٹتے ہوئے میں نے دوبارہ عرض کیا: یا رسول اللہ، اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ وہ زنا اور چوری ہی کیوں نہ کرے، اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہر جمعہ مبارک کو یہ حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے قریب بیان فرماتے تھے اور اپنی انگلی اپنے ناک پر رکھ کر کہتے تھے: اگرچہ وہ زنا اور چوری ہی کیوں نہ کرے، اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو۔ تبصرہ: ان تمام احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صرف ایک راوی ہے، اور وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان روایات میں کل 2 راوی ہوئے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے امام اعظم ابو حنیفہ، اور یہ روایات احادیث کی دیگر کتب میں پائی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے محدثین نے ان کو روایت کیا ہے، حالانکہ یہ تمام کتب احادیث اور محدثین بعد میں ہوئے، جس سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ احادیث بالکل صحیح ہیں، اور امام اعظم کا صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم سے سماع بے داغ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان احادیث میں دو راوی ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے امام اعظم۔ ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل ہیں، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اگر کوئی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کر کے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سماع کا انکار کرے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ صرف امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عناد ہے اور کچھ نہیں۔ ابو الاحمد غفر لہ۔ یہاں تک انشاءاللہ تعالی ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 32 پہ۔ آنے والے دن میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے درس کو